الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفی وعلی آلہ وصحبہ اہل الصدق والوفاء ومن سلک سبیلہ واہتدی بہداہ اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کا درس ہمارے گزشتہ 3 درسوں کا خلاصہ ہے۔ وہ دروس دعویٰ اصلاحیہ سلفیہ جس کے علمبردار شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کی شخصیت اور دعوت حقہ کے بارے میں الزامات اور اتہامات کے بعد جو شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، ان کا ازالہ مقصود تھا۔ چونکہ الزامات بہت زیادہ ہیں اور بعض حضرات کو سمجھانے کے لیے، ان سادہ لو انسانوں کو سمجھانے کے لیے جو زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے، سنی سنائی باتوں پر وہ یقین کر چکے ہیں اور اس دعوت حقہ کے خلاف اپنے ذہن میں بغض اور حسد اور کینہ جیسی جو ہے بیماریاں وہ پیدا ان کے ہاں ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ تو ازالہ مقصود ہے، لیکن پیشتر اس سے کہ میں اس سے آگے کی طرف ہم بڑھیں، یہ بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ان دروس کا سلسلہ صرف اور صرف ازالہ شبہات کے سلسلے میں ہے اور دعویٰ سلفیہ اور اصلاحیہ کو صاف کرنا مقصود ہے، ان کی صفائی دینا دلائل و براہین کی روشنی میں مقصود ہے اور کچھ نہیں۔ اس سے سیاست کا کوئی تعلق نہیں۔ گزشتہ تمام دروس کے اندر اگر کوئی بات میری زبان سے نکلی ہے تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ جہاں تک تعلق ہے آل سعود کے متعلق، ان کی حکومت کے متعلق اور ان کی تاریخ کے بارے میں، تو وہ کوئی عام تاریخ تو ہے نہیں، اس کا تذکرہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ حکومت جسے میں کہتا ہوں کہ وہ حکومت جو رشیدہ ہے، اس کی بنیاد اس دعوت پر رکھی گئی ہے۔ اس کی بنیاد میں یہ دعوت اسلامیہ ہے، دعوت اصلاحیہ ہے، دعوت اصلاحیہ سلفیہ ہے، لہٰذا اس کی تاریخ کو عام تاریخ نہ سمجھا جائے۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارے ان دروس کا تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے، فقط اور فقط قرآن و سنت کی روشنی میں وہ جو شبہات پیدا ہو گئے ہیں، جو الزامات لگانے کی وجہ سے، جو اتہامات لگانے کی وجہ سے پیدا ہوئے، جو اس 12ویں صدی ہجری میں اٹھنے والی تحریک جو ہے، اس کے جو بانی ہیں، اس کی شخصیت کو بگاڑ کر پیش کیا گیا اور اس دعوت سلفیہ اور اصلاحیہ کو اس کی شکل و صورت بگاڑ کر پیش کی گئی، لہٰذا اس کی اصلاح مقصود ہے اور اس کی وضاحت مقصود ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، آج میں آپ کو جو جتنے بھی الزامات ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ، پہلے اللہ رب العالمین کے بارے میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں جو دعوت کے علمبردار پر الزامات لگائے گئے ہیں اور دعوت حقہ کے ماننے والوں پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، بین اس طرح ائمہ اربعہ اور صوفیاء کرام کے متعلق اور عامت المسلمین کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا ذکر کر کے وضاحت کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کے اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اور تاریخ کی صحیح باتوں کے بارے میں ہی کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اصول آپ یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، اگر آپ کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہوتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں، تو کیا ہے اس کا حل؟ فردوہ الی اللہ والرسول۔ مختصر یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اللہ رسول کے دربار میں لے جائیے، اس کو لوٹا دیجئے، لے جائیے، پوچھ لیجئے، وضاحت مانگ لیجئے۔ قرآن آپ کی وضاحت کرے گا، نبی کا فرمان آپ کی وضاحت کر دے گا آپ کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا
کہ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کوئی شک ہی نہیں اس میں، اللہ کا حکم چلے گا اختلاف کی صورت میں، میرا اور آپ کا تو نہیں چلے گا، کسی کی رائے نہیں چلے گی۔ بعین ہی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ ایما رجل قال لأخیہ یا فاسق یا کافر یا عدو اللہ فباء بها احدہما، تو ان میں سے ایک تو ہوگا، ہو سکتا ہے کہنے والا ہی اس کی زد میں آئے، وہ دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے خود کافر بن جائے، دوسرے کو فاسق فاجر کہہ رہا ہے وہ فاسق فاجر بن جائے، دوسرے کو وہ اللہ کا دشمن کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ انہی چند الفاظ کی وجہ سے وہ اللہ کا دشمن قرار دے دیا جائے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کا ایک فرمان بڑا ہی واضح ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو ذرا غور کر لو، اگر کوئی آدمی آپ کے پاس کوئی غلط بات لے کے آتا ہے کسی بندہ مومن کے بارے میں، کسی شخصیت کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، فتبینوا، اس کی چھان پھٹک کر لو، تحقیق کر لو بھائی، تحقیق کرنے کے بعد اس پر عمل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ایسی حرکت آپ کر بیٹھیں بعد میں آپ کو شرمندگی کا دیکھنا پڑے، شرمندہ ہو جائیں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا برباد میں، توبہ کرنا پڑتی ہے، اگر توبہ نصیب نہ ہو تو آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح دعوت دینا مقصود ہے۔ آئیے اب ہم ان الزامات کی طرف چلتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ الزامات لگتے رہے ہیں، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جس پر الزام نہ لگے، بلکہ یوں سمجھیے آپ دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے اللہ کی ذات کے بعد، وہ تو کائنات کا خالق اور مالک ہے، انبیاء اور رسل کے بعد اللہ نے اس کو عصمت کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا ہوا ہے، وہ تو معصومین ہیں، ان کے بعد کوئی بندہ بشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرن اول سے لے کر آج تک جس نے کچھ بولا ہو اور غلطی نہ کی ہو، ناممکن ہے، جس نے کچھ لکھا ہو اور غلطی نہ کی ہو، ناممکن ہے، کوئی مؤلف، کوئی مصنف، کوئی متکلم، کچھ بھی کہنے والا، کسی نہ کسی جگہ پر اس سے غلطی ہوئی ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، جو لوٹ آتا ہے، جو رجوع کر لیتا ہے، جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے، اس سے بہتر بندہ ہی کوئی نہیں۔ تو لہٰذا یہ الزامات کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، الزامات لگتے رہتے ہیں، انبیاء پر لگے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگے ہیں، پہلے پیغمبروں پر لگے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہہ دیا گیا اور کبھی مجنون کہہ دیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ بھی تہمتیں لگیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ گالیاں دیتے ہیں، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو برا والا کہتے ہیں، صالحین کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، نیکوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، الزامات اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ اور یہاں تعلق ہے کہ الزامات اس شخصیت پر لگے، عام سی بات، ایک فطری بات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے دعوت حقہ اور دعوت سلفیہ اصلاحیہ کے اس علمبردار کو اور اس کی محنتوں کو اور اس کاوشوں کو اللہ رب العالمین نے وہ قبولیت سے نوازا ہے، شرف قبولیت سے ایسے نوازا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر اس تحریک کا مطالعہ بھی کیا جا رہا ہے، اور جو آدمی اس کو مطالعہ کر لیتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، وہ قریب ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اور اس کا زندہ ثبوت اس کے دور میں ہے، جو اہل خانہ تھے ان میں سے بھی، جس کو لوگ بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی جناب علی وہ دلیل کے ساتھ، کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں سلیمان ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گھر سے مخالفت کی ہے، والد کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اور ان کا رد کیا ہے، یہ بات تو سرے سے غلط ہے۔ جہاں تک سلیمان ابن عبد الوہاب یعنی ان کے حقیقی بھائی شقیق کا تذکرہ ہے، صحیح ہے، انہوں نے ابتدائی طور پر اختلاف کیا، اور آخر میں انہوں نے اپنے ان دوستوں کو جن کو ساتھ مل کر وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے، زندگی میں توبہ کر کے ان کو اپنا خط لکھ کے اپنی توبہ کا اظہار کر کے ان کو بھی توبہ کرنے کی تلقین کر کے چلے گئے ہیں۔ جہاں تک ان کی کتابوں کا تعلق ہے، 2 کتابوں کا وہ ان کی زندگی کے بعد میں شروع کا وہ نشر ہوئی ہیں، اور اس کے بارے میں شک ہے، وہ ان کی اپنی کتابیں نہیں ہیں، الصواعق کے بارے میں اور فصل الخطاب کے بارے میں، دونوں کتابیں ان کی جو ہیں منسوب ہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اگر مان بھی لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ انبیاء کے گھر والے مخالفت کرتے رہے ہیں، اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ تب جو مسئلہ ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، اور حق والا تو حق پہ رہتا ہے۔
بہنیں اس طرح آج یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھو جی وہ فلاں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے نام رکھے جاتے ہیں؟ اس تحریک کے کتنے نام رکھے گئے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب کے کتنے نام رکھے گئے ہیں؟ اگر نہیں پتہ آپ کو تو ذرا سماعت فرما لیے۔ پہلا نام تو بڑا مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں، وہابیہ، اور دوسرا نام ہے خوارج، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ خوارج جو اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، تھے اور ہیں، اور جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، نبی کے فرمان کے دشمن ہیں، خوارج خارجی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کو مارقین کہا جاتا ہے کہ دین سے نکلنے والے ہیں، اور اس تحریک کے ماننے والوں کو اور تحریک کے علمبردار کو اور تحریک کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ مشبہہ ہے اور مجسمہ ہے، اور اس طرح ان کا نام ایک کرامیہ بھی ہے، اور اس طرح ایک نام ضال المضل ہے، گمراہ بھی ہے، گمراہ کرنے والا بھی ہے، اور ایک نیا نام میں نے سنا ہے متسلفہ، یعنی کہ یہ نام کے سلفی ہیں، اصل میں سلفی نہیں ہیں، یہ نام کے سلفی ہے۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ متمسلم، یہ نام کا مسلمان ہے، ظاہر میں مسلمان لگتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ تو گویا آپ نے 3 4 5 6 نام سن لیے، وہابیہ، خوارج اور المارکین، مشبہہ، مجسمہ، کرامیہ، گمراہ کن اور گمراہ کرنے والے، فسادی، متسلفہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان الزامات سے کچھ نہیں بنتا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے اور جس کی تحریک کو پسند کر لیا اللہ رب العالمین نے، اور تحریک کو 4 دانگے عالم میں پھیلا دیا ہے، پوری دنیا کے اندر 7 بر اعظموں میں اس کا نام ہے، چرچا ہے، لوگ توحید کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ وہ دعوت ہی توحید کی دعوت ہے، انبیاء کی دعوت ہے، رسول کی دعوت ہے۔ وہ دعوت صرف اس بات کی ہے کہ بھائی آپ اسلاف کی طرف آ جائیں، اور کوئی بات نہیں ہے، کچھ اور نہیں مانگا، نہ ہی انہوں نے کسی بات کا دعویٰ کیا ہے۔ تو چلیے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطانوں سے بھی اور انسانوں سے بھی پیغمبروں کے دشمن بنا دیے ہیں، تو چلتا رہتا ہے مسئلہ، تو دشمن تو ہوتے رہیں گے۔ جو تحریک لے کے اٹھے گا، جو اللہ کے نام کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اللہ کی طرف بلائے گا، دعوت حق کا دے گا، اس کے دشمن شیاطین بھی ہوں گے، جن بھی ہوں گے، کام چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو آئیے اب ہم ایک ایک کر کے، ہم بات کرنے لگا تھا کہ جو آج کل دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ان کی کتابیں پڑھ کر لوگ برباد ہو گئے ہیں، ان کی کتابوں کا مجموعہ، یعنی جو والیومز ہیں، تقریباً میں ایک ریکارڈنگ میں کہہ چکا، میرا خیال یہ میری غلطی ہے وہ کہ 21 ہے، وہ اصل میں 11 ہیں، اور ان کی اپنے جو رسائل ہیں شخصیہ، ان کی تعداد 51 ہے، جو 323 صفحات پر مشتمل ہے، اور وہ ایک جلد میں موجود ہے۔ ان کی کتابیں بھی موجود ہیں، اگر ان کی کوئی کتابیں پڑھتا ہے تو پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو پڑھا جائے تاکہ پتہ چلے، لیکن کہتے ہیں تو ان دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ تو میرا ایک ہی جواب ہے کہ کیا خارجی جو تھے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ خوارج کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے کہا ہے، کلاب النار کہا ہے، تو وہ بھی تو قرآن پڑھتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قرآن پڑھنے سے قرآن ناقص ہو گیا ہے، قرآن کے اندر عیب پیدا ہو گئے ہیں، علیہ باللہ۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو دعویٰ سلفیہ حقہ، دعویٰ سلفیہ اصلاحیہ کے علمبردار ہیں، کہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھ دی ہیں، جو اتنے والیومز ہیں، لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر قتل و غارت کرتے ہیں۔ ہاں بھائی نا، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کے ذہن کی غلطی ہے، آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کی غلطی ہے۔ تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے۔ تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں آج ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے وہ الزامات رکھتا ہوں، وہ اتہامات رکھتا ہوں جس سے شبہ پیدا ہوا آپ کو کہ یہ لوگ خدا کے، رسول کے، صحابہ کے اور ملت اسلامیہ کے، ائمہ اربعہ کے، صوفیہ کرام کے اور دیگر لوگوں کے یہ دشمن ہیں۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے، پہلا الزام جو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہے، وہ استواء علی العرش کے بارے میں ہے۔ ترتیب سے سنیے گا ذرا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جسم ثابت ہوتا ہے، لہٰذا اسی لیے ان کو مشبہہ اور مجسمہ کہا گیا۔ وہ تمثیل بیان کرتے ہیں، وہ تشبیہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مشابہ قرار دے رہے ہیں، پہلا الزام۔ اور دوسرا الزام جو اللہ رب العالمین کے گھر سے تعلق رکھتا ہے، بیت اللہ سے، وہ یہ الزام ہے کہ غالباً وہ الزام جس بھی کتاب میں لکھا ہے، جس مؤلف نے یہ جرأت کی لکھنے کی، میرا خیال اس کے پاس صرف دلیل ہیمفر کی ہے۔ وہ ایک جو خیالی برطانوی جاسوس تھا، اس نے اس کے جو 6 نکاتی ایجنڈا ہے، اس میں وہ چیز لی ہے کہ حرم کعبہ کو، بیت اللہ کو گرانا
اور اس کے ایک اینٹ سے اینٹ بجا دینا، یہ اس کا کام تھا، یہ اس نے کرنا تھا لیکن وہ کر نہیں سکا۔ یہ دونوں الزامات اللہ رب العالمین کے بارے میں اور آپ کے گھر کے بارے میں لگائے گئے۔ اب آئیے سید المرسلین، سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ پہلا الزام یہ ہے کہ آپ یعنی محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، قبر والی زندگی کا، عدم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا اعتراض ہے، عدم حیات۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ سرور کونین سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں ہے کہ آپ قبر میں زندہ ہیں۔ کہ یہ کہنا کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ حیات النبی کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندہ نہیں، حیات برزخی میں تمام انبیاء کرام وہ بھی زندہ ہیں، لیکن وہ حیات برزخی ہے، دنیا کی زندگی نہیں، برزخ کی دنیا ہے، وہ برزخی زندگی ہے۔ اور فرمایا کہ وہ شہداء سے زیادہ افضل ترین زندگی کے ساتھ زندہ ہیں برزخی دنیا میں، اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دعویٰ سلفیہ کہ علم بردار پر جو لگایا گیا وہ یہ ہے کہ درود و سلام نہیں پڑھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلاۃ و سلام پر کے منکر ہیں، العیاذ باللہ۔ وہ تو ہر سانس کے، ہر سانس میں، ہر لمحہ میں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو بات کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور وہ درود نہ پڑھیں، بخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، آپ نے فرمایا اس سے بڑا بدبخت ہی کوئی نہیں کہ میرا نام اس کے سامنے آئے، میرا نامی اس میں گرامی آئے، محمد صلوات ربی وسلامہ علیہ، اور درود نہ پڑھے، وہ تو بخیل ہے، ابخل الناس ہے وہ۔ اور یہ بات واضح ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی میرے بھائی، یہ ہمارا ایمان ہے، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ اچھا، تیسرا اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہے کہ وہ بہت ہی بڑا الزام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو رسالت ہے نا، یہ شخص اس کا منکر ہے۔ یہ وہ اعتراضات میں نے اکٹھے کیے ہیں، جمع کیے ہیں کتابوں سے، جو درج ہیں، جو اور ہیں شاید وہ بہت ہی زیادہ ہوں، لیکن میں آپ کے حضرات کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں وہ چیز جو موجود ہے اس وقت کتابوں کے اندر اور جو لوگوں کی زبانوں پر ہیں، جو بیانات دے رہے ہیں، یوٹیوب میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، اپنے لیکچرز میں، اپنے خطابات میں، اپنے خطبوں میں، اپنے محاضرات کے اندر اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ رسالت کے منکر ہیں۔ استغفر اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کیا ہے؟ وہ تو وہ پیغام ہے جو تمام انبیاء اور رسل لے کے آئے ہیں، دعوت اللہ، توحید باری تعالیٰ، تو یہ اس کے انکار ہیں، منکر ہیں۔ یار عقل کے ناخن لو، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں کہ آپ کی زیارت کو یہ حرام سمجھتا ہے، کہ آپ کی قبر پر جانا حرام سمجھتا ہے۔ نہ میرے بھائی، حرام نہیں سمجھتے، وہ اس چیز کو منع کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں کہ وہ جو حرکتیں ہوتی ہیں نا، جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے، جو شرکیہ چیز ہے، براہ راست جو مانگنا ہے، وہ اس سے منع کرتے ہیں۔ بڑا مجھے فکرہ عجیب سا یاد آ گیا ہے، کبھی بچپن میں سنا تھا اور بلکہ سنا بھی تھا کہ تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزی دی جالی چوم لین دے۔ تو جالی بس جالیاں چومن واسطے رہ گئے ہو، الیاذ باللہ۔ میرے دوست، میرے بھائی، نبی کی سنت کو چومو، آپ کی سیرت طیبہ کو چومو۔ جالی تو کسی نے لگائی، کبھی ترکوں نے لگا دی، کبھی انہوں نے لگا دی، کبھی کسی اور نے لگا دی، تبدیل بھی ہوتی رہتی ہے۔ جالیوں سے کیا ہے؟ وہ تو حفاظتی دیواریں ہیں اور ہم ان کو چومتے چاٹتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس سے منع کرتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی۔ آپ پانچواں اعتراض سنیے جو کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب کو تو نہیں سنا، لیکن اس کے ماننے والوں میں سے کسی کا کہنا ہے
کہ میرا جو عصا ہے، میری جو لاٹھی ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے۔ استغفر اللہ، ہم تو ڈھونڈنے نکلے تھے بھائی، یہ کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، اگر کہیں ہے تو بتا دیجیے، ہم نکال دیں گے انشاءاللہ۔ اور چھٹا اعتراض بھی بہت بڑا اعتراض ہے، بہت بڑا الزام ہے، اعتراض نہیں، بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی تہمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا منکر ہے۔ ارے شفاعت کا منکر، نبی کی شفاعت کے منکر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو بچائے اس گندی ذہنیت سے، اس گندے خیال سے۔ نبی کی شفاعت کے سارے محتاج ہیں، سارے ہی محتاج ہیں، آپ شفاعت فرمائیں گے، لیکن یاد رکھیے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، میں نے خلاصہ کا ذکر کیا کہ یہ پچھلے دروس کا خلاصہ ہے۔ شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ گناہ گاروں کے لیے ہوگی، ہمارے لیے ہوگی انشاءاللہ۔ ہم گناہ گار ہیں، مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ان کے لیے شفاعت ہوگی، مشرک کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ ہے، شفاعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، جو بغیر توبہ کے مر گیا ہے وہ مشرک ہے، وہ جہنمی ہے، خالدین فیہا ابدا میں جو ہے نا ان میں سے شامل ہے وہ۔ اس کے بارے میں شفاعت کا کوئی تعلق نہیں، گناہ گاروں کے لیے ہے، اور قرآن اس کی تصدیق بھی کرتا ہے کئی ایک مقامات سے۔ اور اس طرح ساتواں اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے محمد ابن عبد الوہاب پر جو تہمت لگائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا، بلکہ انہوں نے فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ میں گنبد خضرا جو ہے اس کو گرا دوں گا، اس لیے کہ یہ سنت کے خلاف بنایا گیا ہے۔ بھئی یہ آپ کا خیال تو ہو سکتا ہے، امر واقع نہیں ہے، کسی نے گرانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ بڑے بڑے قصے ہم نے سنے ہیں کہ جناب انڈیا سے مسلمان آئے اور علماء آئے اور لوگ اپنے اپنے علماء کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اور ابن سعود کے پاس آئے تو ان کے پاس انہوں نے یہ دلائل دیے ورنہ وہ گرانا چاہتے تھے۔ یہ ساری کہانیاں ہیں، جھوٹے قصے ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ، نہ ان کے گرانے کا ارادہ تھا، نہ انہوں نے گرایا، نہ گرائیں گے۔ اور دوسرے کو بات جو ہیں، مزارات جو ہیں، ان کے گرانے کا جو تعلق ہے وہ حضرت علی سے سیکھ لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ علی جو بھی قبر ہے قبرن مشرفن الا سویتا، اس کو نیچے کر دینا، اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی شکل و صورت بت نظر آئے تمستا، اور اس کی شکل بگاڑ دینا تاکہ وہ اصلی حیثیت میں نہ رہے۔ تو گویا یہ بات بھی سرے سے ہی غلط ہے۔ یہ ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا جواب دے رہا ہوں، لیکن میں آخری جواب دوں گا شیخ محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی۔ اور آٹھواں اعتراض جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اتہام لگایا جاتا ہے، جو تہمت لگائی جاتی ہے، جو الزام لگایا جاتا ہے، بار بار میں ان الفاظ کو دہراتا ہوں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ یہ ہے کہ وہ توسل کے انکاری ہیں۔ بھائی وسیلے کی کئی قسمیں ہیں، جس توسل کا تم ذکر کرتے ہو وہ واقعتاً حرام ہے۔ استعانہ بغیر اللہ حرام ہے، استغاثہ بغیر اللہ حرام ہے۔ میں نہیں کہوں گا، دوسرے علماء نہیں کہیں گے، بھی محمد بن عبد الوہاب بھی نہیں کہتا، ائمہ دین کہہ رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام ابن حنبل ہے رحمہ اللہ، اور دیگر ائمہ کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ استغاثہ بغیر اللہ تو جائز نہیں ہے، ذبح بغیر اللہ جائز نہیں ہے، استعانہ بغیر اللہ جائز نہیں ہے، تو وہ تو دین کے عقیدے کی بنیادی چیز ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ محمد بن عبد الوہاب پہ یہ تہمت کیوں ہے؟ لہٰذا یہ بات بھی سرے سے ہی غلط ہے۔ اور اس سلسلے کی ایک اور بات یہ ہے، یہ بڑی مشہور ہے، کہ یہ میلاد کا قائل نہیں ہے، میلاد النبی منا رہے ہیں آپ، مناتے رہیے، مرضی ہے آپ کی، معاملہ تو کسی دن کھلے گا نا، اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کرنے والا ہی ہے نا۔ میلاد کے بارے میں نہیں، وہ تو تمہارا اپنا عقیدہ ہے، بنا لیا ہے، مرضی ہے بھئی آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ ہم تو یہی دعا ہی کر سکتے ہیں، اپنے بارے میں بھی دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے محمد ابن عبد الوہاب علم بردار دعویٰ سلفیہ اصلاحیہ کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، یہ تھی وہ باتیں۔ اگر اور بھی کوئی بات آگے ذہن میں تو انشاءاللہ بیان کر دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان دوستوں نے جو الزامات لگائے ہیں، یہ الزامات اصل میں وہ جو خیالی آدمی ہے نا، جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، مسٹر ہمفر، وہ ایک 6 نکاتی ایجنڈا لے کے آیا تھا، اس کے اندر بھی یہی باتیں موجود ہیں، اس کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔
گوگل میں جائیے، یہ کتاب چھپتی ہے اور بعض نہیں بلکہ ایک ہی سفارتخانہ اس کی تقسیم کرتا ہے، چھپواتا ہے۔ 2005 میں ابھی آخری جو اس کا ایڈیشن آیا ہے وہ چھپا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ 6 نکاتی ایجنڈا یہی تھا کہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دینا، یہ پہلا ایجنڈے کی پہلی شق ہے، یعنی پہلا بند ہے، یہ پہلا آرٹیکل ہے، یہ پہلا نقطہ ہے ان 6 نکات کا، کیا کہ اپنے علاوہ تمام کو کافر قرار دے دو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گنبد کو گرا دو، اور تیسرا کہ جتنا بھی ہے نا، جتنے بھی قبے ہیں، جتنے بھی مزارات ہیں ان کو گرا دو، اور خانہ کعبہ کو گرا دو، اور خلافت عثمانیہ کو گرا دو۔ خروج خارجی جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ اس لیے خارجی نہیں کہتے کہ وہ ان خوارج میں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور سے شروع ہوئے تھے، بلکہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حکومت تھی، ایک خلافت تھی، اسلامی خلافت، اس کے خلاف یہ نکلا ہے، گویا اس نے بغاوت کی ہے، یہ خروج کیا ہے، اس لیے ہم اس کو خارجی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ ان کو اس لحاظ سے خارجی کہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی نرمی آپ نے کر دی ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا آسان ہے۔ بھائی حکومت کون سی حکومت، کس کا حکومت کی بات کرتے ہیں آپ، کس خلافت کی بات کرتے ہیں؟ میں یہ سیاست کے نقطہ نظر سے نہیں کر رہا، میں نے پہلے عرض کر دیا کہ میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ اگر میری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل بھی گئے ہوں تو میرے الفاظ نہ سمجھے جائیں، وہ بعض دفعہ یعنی وہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے۔ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، چونکہ دین سے جس تاریخ کا تعلق ہے نا اس کا بیان کرنا مقصود ہے اور کچھ نہیں۔ خروج تو اس کے خلاف ہو جو خلافت عامہ ہو، وہ تو خلافت عامہ نہیں تھی۔ مصر نکل چکا تھا، یمن نکل چکا تھا، یہ حسا والے نکل چکے تھے، یہ عراق والے نکلے ہوئے تھے، کہیں کہیں اس کی حکومت تھی۔ تو بھائی خروج کس کے خلاف ہوتا ہے؟ جو حکمران ہو۔ چلیے ان باتوں کو چھوڑ دیجیے، اگر اس کی حکمرانی میں نجد کا علاقہ ہوتا تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ نجد کا علاقہ صحرائی علاقہ، یار اللہ کے بندو، دہام ابن دواس وہ حکمران ہے کہاں، ریاض کا۔ درعیہ کا حکمران ہے محمد ابن سعود ابن مگرن رحمہ اللہ۔ اوینا کا ابن عثمان ہے، معمر ہے، ابن معمر ہے، حریملہ کا کوئی اور ہے، بریدہ میں کوئی اور ہے، انیزہ میں کوئی اور ہے، اور اس طرح کر کے حائل میں کوئی اور ہے۔ یہ قبائلی نظام تھا، صحرائی علاقہ تھا، نہ یہاں کی فوج کسی کو کام آ سکتی تھی، نہ یہاں کی کوئی فوج تھی، اور نہ یہاں پر صحرا میں کیا تھا۔ اور جو بیرونی حکمران ہوتے ہیں وہ کیوں کسی ملک میں جائیں اپنا نقصان کرنے کے لیے، وہ اس ملک میں جاتے ہیں جہاں سے ان کو دنیاوی فائدہ ہوتا ہے۔ 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک مالی فائدہ ہوتا ہے اور ایک عسکری فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس صحرا میں نہ کسی کو مالی فائدہ تھا، نہ کوئی عسکری فائدہ تھا، یہاں تو کسی نے آنے کی ہمت ہی نہیں کی، جرت ہی نہیں کی، یہ تو ان کی ماتحتی میں تھا ہی نہیں۔ جب یہاں کا حکمران ہی خلافت عثمانیہ کا کوئی نمائندہ تھا نہیں تو خروج آپ کیسا کہہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میری اس گفتگو میں آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ تو چلیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف جو ان کے سلسلے میں، ان کی عزت آبرو کے سلسلے میں جو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ماننے والوں پر جو الزامات لگتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں خارجی کہہ کر، اس سلسلے میں ایک ہی جواب انہوں نے دیا ہے، وہ کافی ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو میں تو اللہ کے فرمان کو اس کو مانتا ہوں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ جو ہم سے پہلے آ گئے، ایمان لے آئے ہیں، اللہ ان کی تو بخشش فرما دے، ہمیں بھی بخش دے، ان کو بھی بخش دے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ وہ تو ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی غل، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی اس قسم کی نفرت کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہی میرا جواب ہے، یعنی محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہی ہمارا جواب ہے آپ تک پہنچانے کے لیے، یہی ہماری تبلیغ تھی۔ اور اب چلیے اب ہم آتے ہیں صحابہ کے بعد کن کا نمبر آتا ہے؟ مذاہب اربعہ کا، کہ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ چاروں ائمہ کی نفی کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو باطل کہتے ہیں، ان کی کتابوں کو غلط کہتے ہیں۔ فقہی مدارس، فقہی کتابیں ہیں بھائی،
یہ فقہا ہیں، یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ فقہی مدارس ہیں، مدارس فقہیہ ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کا یہ کہنا اس لحاظ سے غلط ہے کہ وہ تو خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، یعنی ان کو ترجیح دیتے ہیں، باقی تمام ائمہ کو مانتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے ان کی کتابوں کا انکار کیا ہے اور ان سب کا انکار کیا ہے اور تقلید کے قائل نہیں، ان کی تقلید سے نکلتے ان کے کسی کے مقلد نہیں ہیں۔ یہ بات آپ کی صحیح ہے، مقلد تو وہ نہیں ہے، وہ مقلد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم بھی انہی کے مقلد ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ایک بات کہی کہ گزشتہ 600 سال کے لوگ ہیں، گویا ائمہ اربعہ کہہ لیں، ان میں سے ائمہ اربعہ بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں، ان کے ماننے والوں میں سے باقی لوگ بھی ہیں، ائمہ اربعہ کے ماننے والے بھی ہیں 600 سالوں میں، کہ وہ مسلمان نہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اپنے علاوہ جو بندہ ان کے عقیدے کو نہیں مانتا، ان کی دعوت کی طرف نہیں آتا، جس کو دعوت آپ کہتے ہیں کہ یہ وہابیت ہے، باقی سب کو وہ کافر کہتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ توسل کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صالحین کے توسل کو نہیں مانتے، یہ بات بھی غلط ہے۔ حلف لغیر اللہ، ان پہ اوپر ایک یہ بھی الزام ہے جس سے شک و شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید آپ دشمن ہیں مسلمانوں کے، علماء کے، فقہا کے، بلغاء کے اور ائمہ مجتہدین کے۔ وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی حلف جو قسم اٹھاتا ہے وہ بھی کافر ہے، یہ بات بھی غلط ہے، تقلید کو نہیں مانتے۔ اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اجتہاد کے قائل ہیں، کیونکہ وہ تقلید نہیں مانتے اس لیے اجتہاد کے قائل ہیں، لہٰذا وہ ان کے دشمن ہیں۔ اور آئیے بات اب ہم صوفیہ کرام کی کر لیتے ہیں۔ وہ صوفیہ کرام کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے اوپر الزام ہے کہ میں البصیری کو کافر کہتا ہوں، میرے اوپر الزام ہے کہ میں ابن فارس کو کافر کہتا ہوں، میرے اوپر الزام ہے کہ میں ابن عربی کو کافر کہتا ہوں۔ ان کی کتابوں کے اندر جو باتیں غلط ہیں ان کے منع کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بھی منع کریں گے، ہم بھی منع کریں گے۔ جو قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی باتیں کسی بھی کتاب کے اندر موجود ہوں، کسی بھی فرقے مکتب فکر کی ہو، کسی بھی عالم کی ہو، اس کا رد کرنا تو بھائی ضروری ہے۔ جہاں تک کفر کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں سارے سوالات جو ان کے سامنے پیش کیے گئے، سب کو سننے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک یا رب تو ہی ہے، تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا الزام میرے اوپر لگا، بہتان ہے۔ بہتان کس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں غیبت کی آپ بات فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا حرام ہے، اگر وہ بات اس بندے کے اندر موجود ہو تو اس کا بیان کرنا بھی غیبت کیا ہے؟ کہ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بھائی کا، یعنی یہ جو الفاظ ہیں کہ کسی آدمی کا ذکر کرنا، اس کی اس بات کا ذکر کرنا جو وہ اگر اس کو پتہ چلے تو وہ ناپسند کرتا ہے، وہی غیبت ہے۔ تو فرمایا اگر اس کے اندر وہ عیب موجود ہو تو بھی یا رسول اللہ وہ غیبت ہے؟ فرمایا اگر اس کے اندر نہیں ہے یہ تو بہتان ہے۔ کیا ہے؟ یہ تو بہتان ہے، یہ زبان کا تیر ہے اور زہریلا ہے، اتنا زیادہ زہریلا ہے کہ اس کا ڈسا ہوا بچتا نہیں۔ عربی کے شاعر نے بہت ہی پیارے انداز سے اس بات کی وضاحت کی ہے۔ جراحت السنان لہل تیامن، جراحت السنان لہل تیامن ولا یلطم ما جرح اللسان، تلواروں کے، برچھیوں کے، نیزوں کے، کلہاڑیوں کے، چھریوں کے یہ زخم بند ہو جاتے ہیں، ان کا علاج ہو جاتا ہے۔ ولا یلطم ما جرح اللسان، زبان کا کیا ہوا وہ زہریلا زخم ہے کہ وہ زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا، زبان کا زخم بہت ہی گہرا ہوتا ہے، وہ زندگی کے آخری سانسوں تک چلتا ہے۔ جو جس شخص کے اوپر یہ زخم جس کو لگایا جاتا ہے، جس کے اوپر یہ وار کیا جاتا ہے، ارے بھائی کسی کی بھری محفل میں اگر آپ کسی کی بے عزتی کر دیں، اس کی ماں کا نام لے کے، اس کی بہن کا نام لے کے، وہ اس مجلس میں جس میں آپ نے بے عزتی کی ہے، لفظ بول دیے ہے، 1000 بار آپ معافی مانگیں اس سے، وہ معافی کی حیثیت کیا ہوگی؟ جب مجلس لگی تھی اس میں 100 آدمی تھے، 50 آدمی تھے، 1000 آدمی تھے، جتنے بھی تھے منتشر ہو گئے، وہ مجلس دوبارہ اس طرح برقرار وہ اس کا انعقاد کرنا، اس کا منعقد ہونا ناممکن ہے۔
نہ وہ سارے لوگ اکٹھے ہوں، نہ وہ مجلس جمیں، اور نہ ہی آپ سب کے سامنے اس سے معذرت کریں۔ تو لہٰذا یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں، جو آپ نے اتہامات لگائے ہیں، جو تہمتیں لگائی ہیں محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر، وہ تو بھئی اس کی زندگی کا سرمایہ بن رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تو نیکیاں بڑھ رہی ہیں آپ کے کہنے سے۔ آپ اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں تو کرتے رہیے گا، اللہ آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ان کا تو ایک ہی جواب ہے کہ سبحانک یا رب ھذا بہتان عظیم، یا اللہ یہ میرے اوپر صرف الزام ہی الزام ہے، اور معاملہ تیری ذات کے لیے میں چھوڑتا ہوں، تو نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے۔ میری کتابیں والیومز پڑے ہوئے ہیں، 11 تقریباً پڑے ہوئے ہیں، میرے رسائل پڑے ہوئے ہیں، میں نے سب کو لکھا ہے، میں اتمام حجت کر کے گیا ہوں۔ آج میں اپنے ان دوستوں سے بھی درخواست کروں گا کہ بھئی جو آدمی اپنی معذرت کرتا ہے، اپنی غلطی کا ازالہ کرتا ہے، اپنے آپ کو دعوت فکر دیتا ہے، اور قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، غور کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن تو تدبر والی بات کرتا ہے، تدبر اور تفکر والا کی فکر دیتا ہے، اور وہی ہے اس کے اندر افلا یتدبرون القرآن۔ تم قرآن کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے، عقل کو کیوں نہیں استعمال کرتے، کیوں لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہو، یا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ انہی الفاظ اور انہی کلمات کے ساتھ میری دعا ہے، یا اللہ میں تیرے دربار میں عاجزی کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں، ہمیں بھی اور تمام سننے والوں کو، اور تمام کے تمام وہ لوگ جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہو چکے ہیں، غلط تہمتوں کی اور غلط الزامات کی وجہ سے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، سب کی مغفرت فرما، مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔